ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کان کٹے مرے ہوئے بکری کے بچے پر گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، تم میں کون پسند کرتا ہے کہ یہ مردہ بچہ اس کو 1 درہم کے بدلے مل جائے؟ لوگوں نے عرض کیا، درہم تو بہت بڑی چیز ہے، ہم تو یہ بھی نہیں پسند کرتے کہ کوئی ہمیں کسی ادنا چیز کے بدلے بھی یہ دے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جس قدر یہ تمہارے نزدیک، یعنی اس دنیا کی اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنی بھی وقت نہیں جتنی اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی تم لوگوں کے سامنے ہے۔ کیونکہ حضرت سہل سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو 1 گھونٹ پانی پینے کو نہ دیتے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا کے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت ہوتی نا، تو پھر جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوتے اللہ اس کو پانی کا 1 گھونٹ بھی نہ دیتے۔ کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی ایک رونق ہے اور صرف اعمال صالح باقی رہنے والے ہیں، اور آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی آخرت اس دنیا کی بنسبت بدرجہ بہتر ہے اور امید کے اعتبار سے بھی بہت بہتر ہے۔ یعنی جو امیدیں نیک اعمال کرنے کے بعد انسان کی وابستہ ہو جاتی ہیں وہ آخرت میں پوری ہوں گی اور ان سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ تم تو دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، اوپر رکھتے ہو، حالانکہ آخرت دنیا سے بدرجہ بہتر اور پائیدار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم، دنیا آخرت کے مقابلے میں صرف ایسی ہے جیسے تم میں کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں ڈالے، پھر دیکھے کہ کتنا پانی واپس لے کر آئی ہیں وہ انگلیاں۔ یعنی جتنا پانی آپ کی انگلیاں دریا میں سے پانی لے کے آئیں گی، صرف اتنی ہی وقت ہے دنیا کی آخرت کے سامنے۔ اب یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے سامنے دنیا کی اتنی قیمت ہے تو پھر ہم اس دنیا کو اپنے لیے اتنا قیمتی کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ بھی بکریوں کو اتنا تباہ نہ کریں گے جتنا انسان کے دین کو مال کی محبت اور بڑائی کی محبت، بڑے بننے کی محبت تباہ کرتی ہے۔ یعنی مال کی اور بڑائی کی ایسی محبت ہو جائے کہ دین کے برباد ہونے کی بھی فکر نہ رہے۔ جیسے کوئی کاروباری شخص یہ بھی نہ دیکھے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، بس پیسہ کمانا اور بڑا بننے کی خواہش ہو تو وہ انسان کو تباہ کر دے گی۔ لہٰذا قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آخرت ہم ان لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ تو بڑا بننا چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، البتہ اگر بغیر چاہے ہی اللہ کسی کو بڑائی دے دے اور وہ اس بڑائی سے دین میں کام کر لے، یعنی ایک ایسا بادشاہ بن جائے جو انصاف کرنے والا ہو، تو وہ اللہ کا انعام ہے اس شخص کے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی۔ جیسے انبیاء علیہ السلام کو بھی سلطنت عطا کی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، تو انہوں نے اس سرداری سے دین کی خدمت کی، نہ کہ خود سرداری کی خواہش کر کے بادشاہ بن کے دوسروں پر ظلم کرتے رہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 10 آدمیوں پر بھی حکومت رکھتا ہو وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں حاضر کیا جائے گا کہ اس کی مشکیں کسی ہوئی ہوں گی، یعنی اس کے دونوں ہاتھ پیچھے پشت کی طرف سے سختی سے بندھے ہوئے ہوں گے، یہاں تک کہ یا تو اس کا انصاف جو اس نے دنیا میں کیا ہوگا اس کی مشکیں کھلوا دے گا، یا بے انصافی جو اس نے دنیا میں کی ہوگی اس کو ہلاکت میں ڈال دے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے، پھر اٹھے تو آپ کے بدن مبارک میں چٹائی کا نشان ہو گیا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم آپ کے لیے بستر بچھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا واسطہ، میری اور دنیا کی تو مثال ایسی ہے جیسے کوئی سوار چلتے چلتے کسی درخت کے نیچے سایہ لینے کو ٹھہر جائے پھر اس کو چھوڑ کر آگے چلا جائے۔ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، ہم سب کی مثال ایسی ہے جیسے ہم صرف کسی درخت کے نیچے سایہ لینے کے لیے ٹھہرے ہیں، اور اس سایہ لینے کی دیر میں ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں اور ہماری پلاننگز میں موت کا کہیں پر کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ جو شخص دنیا میں صرف مال اکٹھا کرتا رہتا ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں مال وہی اکٹھا کر رہا ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے خطبے میں بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ ایک لمبی حدیث میں آتا ہے کہ دنیا اور آخرت کو سمجھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا ہے جو سفر کرتی ہوئی جا رہی ہے اور یہ آخرت ہے
جو چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے کچھ کچھ فرزند ہیں، سو اگر تم یہ کر سکو کہ دنیا کے فرزندوں میں نہ بنو تو ایسا کرو۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف دنیا کے بن کے رہ گئے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں آخرت کی جن کو زیادہ فکر ہے۔ پھر فرمایا کیونکہ آج دارالعمل میں یعنی اس دنیا میں جب عمل کا وقت ہے، اور تم کل کو آخرت میں ہوگے اور وہاں عمل نہ ہوگا بلکہ وہاں حساب ہوگا۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نور سینے میں داخل ہوتا ہے وہ کشادہ ہو جاتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا اس کی کوئی علامت ہے جس سے اس نور کی پہچان ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، دھوکے کے گھر سے یعنی دنیا سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور ہمیشہ رہنے کے گھر کی طرف یعنی آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور موت کے لیے اس کے آنے سے پہلے تیاری شروع کر دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، تو جب بھی انسان کو تحفہ ملتا ہے وہ تو خوش ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہمیں عذاب سے ڈر لگتا ہے، ظاہری سی بات ہے ہمیں حساب کتاب دینا ہے، تو پھر ہمیں سب سے پہلے اللہ سے ہر وقت توبہ کرنی چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں شانے پکڑے، پھر فرمایا دنیا میں اس طرح رہ جیسے تو پردیسی ہے، یا ایسے جیسے راستے میں چلا جا رہا ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ جب شام کا وقت آئے تو صبح کا انتظار مت کرو، اور جب صبح کا وقت آئے تو شام کا انتظار مت کرو۔ ان تمام احادیث سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ یہ دنیا مستقل رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ جو اس کے لیے لمبی لمبی پلاننگز کر رہا ہے وہ سراسر دھوکے میں ہے۔ بس اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو۔